بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام عرش الہی کے داہنے جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم تمام لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کا تحت نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار، تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی، اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہوا، تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح علیہ السلام کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر ٹھہر گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم پر آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچا دیا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین ہی وہی دین تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح علیہ السلام کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارا قافلہ واپسی کے سفر میں رواں دواں تھا اور اس دفعہ سالار قافلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکایک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم 2-4 درے تو ضرور مارتے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، اصل بات ابوبکر یا عمر کی نہیں، عمر بھی وہی کرتے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجنے والی ایک ہی ہستی تھی، اس رب کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے صالح سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی؟ نہیں، ابوبکر بڑے حلیم الطبع شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابوبکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابوبکر کے پاس بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، میرے بندے کو سنبھالو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ شرمندگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء علیہ السلام کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام
پہنچا دیا تھا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا کہ مجھے یاد آ گیا۔ صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بن گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا نہ پوچھو، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس پر مزید یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ یہ لوگ تو میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا ہیں، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلہ کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا، رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں کو پر بری طرح پل پڑے ہیں۔ اسی اثناء میں میدان حشر کے بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کے چیختے روتے دور جا گرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا۔ مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک منظر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بدعملی کی ایک بے جا منطق موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے، مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ صالح نے مجھ سے کہا، عبداللہ، میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی؟ تم نے اچھا سوال کیا ہے، میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ یہی تجاوز اور غلو بدعت کا سبب بن گیا۔ صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط و تفریط اور غلو و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیح تھے۔ ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ترک کر دیا گیا تھا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلو بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا، مگر
یار حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو۔ یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی۔ میں نے بلا توقف جواب دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔